جی الحمدللہ، میں آج 1 اکتوبر بروز سوموار اللہ رب العزت کی خاص عنایت اور توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عنایت سے، اپنے پیر و مرشد اور اپنے والدین کی دعاؤں سے میں آج عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے روم سے، ہوٹل سے، دیار مطر میرا ادھر ہوٹل ہے، یہاں سے میں نے اپنا احرام باندھ لیا ہے۔ اب مسجد عائشہ میں جاؤں گا، وہاں جا کے میں 2 نفل ادا کروں گا اور عمرے کی نیت کر کے پھر حرم شریف کے اندر آ کے انشاءاللہ میں اپنا عمرہ جو ہے اس کو ادا کروں گا۔ عمرے کا جو آسان طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اکثر میں نے جو ادھر دیکھا ہے، ہمارے بہت زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں ادھر آتی ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ احرام باندھ کے جو ہے وہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد عمرے کی نیت کرنی ہے۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد عمرے کی نیت کریں، اور آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی آپ دعا سب سے پہلے پڑھیں، دایاں قدم اپنا اندر رکھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب مطاف کے اندر پہنچنا ہے تو حجر اسود کے جو ہے وہ جس سائڈ پہ آپ نے چکر لگانا ہے اس سائڈ پہ نہیں، دوسری سائڈ پہ آپ نے کھڑا آنے قدم پیچھے، اور وہاں کھڑے ہو کے آپ نے پھر نیت کرنی ہے طواف کی۔ اور یہ نیت فرض ہے، اس کو بندہ اپنی زبان کے اندر کر سکتا ہے۔ آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ عربی کی دعائیں جو ادھر لکھی ہوتی ہیں، نیت لکھی ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ آپ اگر اردو ہیں تو اردو میں کر لیں، پنجابی ہیں تو پنجابی میں کر لیں، پشتو ہیں تو پشتو زبان میں کریں۔ تو آپ نے نیت کرنی، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کعبے کا طواف کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بنانا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کو اس طرح آپ نے بوسہ دے کے اپنے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کرنا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اور یہ چکر 7 ہوں گے کعبے کے گرد جو لگانے، اور استلام 8 ہوں گے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کہ آپ نے کعبے کا طواف جو ہے اس کو شروع کرنا ہے۔ تو ایک چکر کو شوط کہتے ہیں اور 7 چکروں کو اشواط کہتے ہیں۔ تو یعنی جب 7 چکر لگ جاتے ہیں تو اس کو کعبے کا طواف کہتے ہیں۔ تو پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کندھوں کو ہلا کے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر استباء جو ہے، یعنی آپ نے پہلے جو 7 چکر لگانے اس میں اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کو خالی کر لینا ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے اپنے کندھے کو ننگا کر لینا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نے کعبے کے جو 7 چکر ان کو لگانا ہے۔ اکثر ساتھی جو ہیں وہ اس کو اوپر چادر رکھ کے لگاتے ہیں، اور پھر یہ 7 چکر جب مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یہ واجب الطواف ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر مقام ابراہیم پہ آپ کو جگہ ملے تو بڑی اچھی جگہ ہے، بات ہے۔ اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو حرم میں جہاں مرضی بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آب زمزم شریف جو ہے اس کو پیٹ بھر کے پینا ہے۔ آب زمزم شریف پینے کے بعد، آب زمزم شریف کو پینے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کا گلاس لیں، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو پانی کو پئیں۔ پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے، تو وہاں پہ بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کعبے کے طواف سے پہلے آپ نے مقام حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کیا تھا، اسی طرح آپ حجر اسود سے کو چوم کر ہی صفا مروہ کی سعی بھی شروع کریں گے۔ صفا سے آپ کی یہ سعی شروع ہوگی اور مروہ پہ جا کے آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر واپس آپ صفا پہ آئیں گے تو 2 ہوں گے۔ اکثر ہمارے سادے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صفا سے شروع کرتے ہیں مروہ سے، پھر واپس صفا پہ آتے ہیں تو ایک چکر اس کو کون کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ایک تو اس کا ٹائم لگتا ہے، بندہ تھک بھی جاتا ہے، تو ان کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے صفا مروہ پہ جانا ہے تو آپ نے پھر اپنے کندھے کو اس طریقے سے ڈھانپ لینا ہے۔
اکثر وہاں ساتھی کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی اپنا کندھا ننگا رکھ کے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے اپنے گندے کو ڈھک لینا ہے۔ تو صفا سے آپ نے سعی کو شروع کرنا ہے۔ دعائیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، کتابوں سے بھی لوگ دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کتاب نہیں تو آپ کوشش کریں کہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ سب سے آسان طریقہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ صفا سے آپ نے مروہ کی طرف جانا ہے تو راستے میں اوپر گرین رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی لینے کے لیے گئی تھی تو صفا سے نیچے آئی تو یہ نشیبی جگہ تھی، یہاں سے اب دوڑ کے مروہ پہ چڑھی۔ تو آج بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے مرد حضرات وہاں سے آہستہ آہستہ یعنی تھوڑی سی مقدار میں دوڑتے ہیں، اور عورتوں کے لیے یہاں دوڑنا منع ہے۔ تو آپ نے پھر مروہ پہ جانا ہے۔ مروہ پہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا، وہاں سے پھر آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے واپس صفا کی طرف آنا ہے۔ اسی طرح آپ کے 7 چکر جو ہے یہ مکمل ہو جائیں گے۔ 7 چکروں کے بعد یعنی صفا سے شروع کیا اور مروہ پہ آپ کے 7 چکر مکمل ہوئے۔ اب وہاں پہ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور آپ نے پھر اس کے بعد حلق یا قصر کروا دینا۔ یہ آپ کا مکمل عمرے کا ایک طریقہ جو بالکل آسان سے لفظوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اکثر ہمارے ساتھی وہاں آتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ان لوگوں کا عمرہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ تو میں جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کرتا ہوں، آپ کو بھی یہ بتا دیتا ہوں، جو بھی میرا بھائی اس کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اس عمرے کو قبول کرے۔ جتنے بھی لوگ عمرے پہ آئے ہیں اللہ سب کے عمرے کو قبول کرے، اور جو اپنے دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کے روضہ طاہر کی بات حاضیاں بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔